ناول مالا ایپیسوڈ 2۔ بارش شام تک وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے، یہ شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرے لاؤنج میں صوفے پر لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یہ شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشین میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتماد نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ مومانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدوقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پر چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی مومانی نے بھجوائی ہیں، نیچے نگینا آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دے۔ وہ چونکی، اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ عطا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے؟ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشین کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیرے لاؤنج میں بک شیلف تک اٹھی۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پر آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پر رکھی براؤنیز پر جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورنٹ پہ ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کر گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوشی دیتی تھی۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کرواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بیزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اوف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سوڑ کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا۔ ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا ریسٹورنٹ بھی بیچ دے گا۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟
مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدبخت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، ازا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو بس 2 چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورنٹ بھیج دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں کفگیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے۔ ماہی، اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش کی، مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحانسی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئی۔ ہیں، تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیکری کی، ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں، کوئی نگینا آنٹی آئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کیا اور براؤنیز کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہیں نگینا آنٹی؟ وہ دبئی والی ازا کی شادی کے لیے آئی ہوئی ہیں، ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹاگرام پر فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اوہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے جب اس کم بخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کم بخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کم بخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کم بخت۔ ویسے مجھے پتا ہے نگینا آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، ازا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ چلی ہوئی کہ ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھے پر بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پر ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اخلاقی طور پر اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹایا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینا آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ ممانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینا آنٹی سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہیں، جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پوچھ تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پر ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان، انٹرسٹنگ۔
دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اوف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی چلی گئیں، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا۔ صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر روشن جانا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تو اسے کتنا مداوع بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹر آس پاس ستون اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پر بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بند تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے 9 عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پر کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پر مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالوں کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورنٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا، گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستون سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی گئی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا نام کے دستخط تھے، 5 برس قبل اس کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایلیوژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالوں کو کھلتی تھی، لیکن خیر۔ وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔
बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपने जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहे तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो यूं ही मॉल की राहदारियों में चलती रही। दिन का वक्त था, इसके लिए बहुत रश नहीं था। इसे अज़ा के लिए गिफ्ट लेना था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। पहले कभी जब वो ख़ानदान की शादियों पे जाती, इसको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलती थी। कशमाला उन सब की कामयाब इंटरप्रेन्योर कज़न थी, अपने पैरों पर खड़ी औरत। वो महंगी गिफ्ट देती थी, लोगों से मिलते हुए भी हाथ में मोबाइल ऑन होता। वो साथ साथ इस्लामाबाद ऑफिस को मॉनिटर कर रही होती थी। अब इसके पास कुछ करने को ही नहीं था। सोशल मीडिया से जल्द ही सबको इल्म हो जाएगा कि ओशन बंद हो रहा है। हर कोई इससे सवाल करेगा। उफ, वो अपनी कैफियत में चलती जा रही थी जब एक एहसास हुआ, कोई इसे देख रहा है। चलते चलते इसने गर्दन मोड़ी। दाएं बाएं पीछे वहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन सब अपनी अपनी सिमत में जा रहे थे। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसने झुरझुरी लेकर झटका, शायद इसे वहम हुआ था। एक डिज़ाइनर ब्रांड से इसने एक कामदार जोड़ा लिया। रज़ा के टेस्ट के मुताबिक ठीक था। शॉप से बाहर निकली तो सीध में एक बुक शॉप नज़र आई। इसकी ग्लास वॉल के इस पार कैफ खड़ा था। वो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था। वो इसकी तरफ चली आई। कैफ ने इसे नहीं देखा। इसकी कशमाला की तरफ पुश थी। वो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए शॉपिंग बैग्स काउंटर से उठा रहा था। दबी आवाज़ में कुछ कह भी रहा था। आवाज़ इतनी हल्की थी कि कुछ सुनाई ना दिया, ना वो सुनने की ख्वाहिशमंद थी। कैफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए पुकारा। वो एकदम झटके से मुड़ा। मोबाइल छूट गया। शॉपिंग बैग भी नीचे गिर गया। वो डर के एक कदम पीछे हटी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। नहीं नहीं, मैं किसी और ख्याल में था। कैफ की रंगत तब्दील हुई, जैसे वो लम्हे भर के लिए परेशान हुआ हो, मगर फौरन से संभल गया। जल्दी से मोबाइल उठाने झुका, जो कशमाला के कदमों के साथ गिरा था। इसने गर्दन झुका के देखा, इस पे कॉल मिली हुई थी। वाइट हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा था। कैफ ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कॉल काट के इसे जेब में डाल दिया। मेरा एक अंकल है, इससे बात कर रहा था। अब वो पंजों के बल बैठा शॉपिंग बैग से निकला सामान अंदर वापस डाल रहा था। मैं फ्री हूँ, चलें? इसने नज़रअंदाज किया। अलबत्ता वो देख सकती थी कि इसके हाथ में एक स्केच बुक है और चंद ग्रेफाइट पेंसिल्स थी, जिन्हें वो जल्दी जल्दी समेट रहा था। फिर वो खड़ा हुआ, नज़र कशमाला के हाथ पे गई। फ़ौरन हाथ बढ़ाया, ये मुझे पकड़ा दें। नो प्रॉब्लम, मैं उठा सकती हूँ। वो आगे जाने लगी, लेकिन कैफ सामने आया और फिर इधर लाएं कहते हुए नरमी से इससे शॉपिंग बैग ले लिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन इसे अच्छा लगा था। इस नौजवान में बहुत मैनर्स थे। बस यूनिफॉर्म वाली बात पे मैं ऐसे ही ठीक हूँ वाला एटीट्यूड ना होता तो वो बेहतरीन मुलाजिम था। कशमाला के तजर्बे के मुताबिक एटीट्यूड वाला मुलाजिम ज़्यादा देर तक मुलाजिम नहीं रह सकता। देखते हैं ये कितना अरसा टिकता है। कॉफ़ी लेंगी? लिफ्ट की तरफ जाते हुए कैफ ने पूछ लिया। वो इससे 2 कदम पीछे चल रहा था। हाँ, मेरे लिए एक एस्प्रेसो डबल शॉट, राइट? वो पर्स से कार्ड निकालते हुए चौंकी। एब्रो ताज्जुब से इकट्ठी हूँ। तुम्हें कैसे मालूम मैं कैसी कॉफ़ी पीती हूँ? आपकी असिस्टेंट साइका से पूछा था। वो मुस्कुराया। गाल का गढ़ा गहरा हुआ। नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। इसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्कुरा के बोला। साइका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द या बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पर अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। कॉफ़ी लाओ, शाबाश। आबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने इसे घर ड्रॉप किया तो वो इसे सुबह जल्दी आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पे अपने लिए राइड बुक कराने लगा। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। वो मानी वर्किंग वुमेन थी, बच्चे स्कूल कॉलेज वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स वहीं फर्श पर रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा।
وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی۔ انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے داہنے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھی تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پیچھے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کی چیٹیں دیوار پر بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا، وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا، اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا۔ عجیب وحشت سی ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلد خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کر اپنی سفید ہیلز کو دیکھا، وہ صاف تھیں۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کر گہری سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں لگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے، لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ وہ اب سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی اور زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر فرش پر گرے خون کی طرف اشارہ کیا، تمہیں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پر سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھے کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کر اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔
وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھو دیا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلیوک میں مہبینہ اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ بدک پلٹ کر دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی۔ انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کر بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی ہوئی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا۔ وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔ کیف اگلی صبح ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کر گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پر ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پر کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا کے جواب دیتی۔ وہ فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیام و توام اسٹیشن پر کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا۔ ایک طرف سے کیچر سے نکلے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پر ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پر اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولی، ونڈو اسکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسی اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی نہیں کرنی تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا ہے، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔
स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताब से इंटरनेट तक, सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे, काम में नुकसान हो गया तो क्या करोगे, सिफर से दोबारा शुरू करोगे। सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता। मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता, पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फीलिंग्स नज़र आती हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नज़र आए होंगे, वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नज़रों से इसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में घिरने से पहले रेड फीलिंग्स नज़र नहीं आई थी? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, फिर इतना नुकसान कैसे करा लिया अपना। कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया, एक आइडिया से मोहब्बत करना, फिर इसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। इसकी आवाज़ में जोश सा भर गया। फिर इस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए हुए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पर दस्तक दी। आपकी पेशानी के बख्त से। कशमाला ने ताज्जुब से आबरू उठाई। यानी किस्मत? यानी किस्मत, इसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत इसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझ बूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा वक्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता है। आपका अगर वक्त रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। अब बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम में और मेरे पुराने ड्राइवर्स में फ़र्क क्या है? वो मेरी तरह स्ट्रेट स्मार्ट नहीं थे, वो इतना बोलते नहीं थे और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर असिस्टेंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी।